على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت قائد صاحب، تمام برادران طریقت، السلام علیکم وعلیکم السلام. اللہ پاک قائد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. میں نے نماز کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اصل میں تو نماز ہی دین ہے. سبحان اللہ. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ فرقے اور فرقہ واریت چل رہی ہے. اس لیے ضروری ہے جب کوئی آپ سے دلیل کی بات کرے، کوئی آپ سے آرگومنٹ کرے، جب کوئی آپ سے سوال و جواب کرے، اس کا ایک ہی جواب ہے، نماز. سبحان اللہ. نماز سکھا رہی ہے دین کیا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے وضو کے ذریعے ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر وضو کے پانی کے قطرات آپ کے وجود سے گناہ نکال سکتے ہیں تو جس ہستی کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے رحمت للعالمین، اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس رحمت للعالمین سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں آج بھی مدینے والے کا عاشق ہونے کا اعزاز حاصل ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ والے اور نبی کے عاشق یہ دو نہیں ہے، ایک ہے. سبحان اللہ. اگر عاشق رسول ہے تو وہ اللہ والا ہے، اور اگر اللہ والا ہے تو وہ عاشق رسول ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. تو نماز کے اندر آپ غور فرمائیں، خاص کر اس آیت کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تیری بارگاہ سے صراط مستقیم چاہیے. اور اللہ فرماتا ہے، اب غور سے سماعت فرمائیں یہ بات. اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. حالانکہ سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا نشاندہی کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ. نہ نبیوں کا ذکر کیا، نہ رسولوں کا ذکر کیا، نہ ولیوں کا ذکر کیا. یعنی نبیوں سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی اللہ والے ان کا ذکر کیا. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اور سب سے بڑا انعام اللہ نے کملی والے پر فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنا محبوب بھی ٹھہرایا ہے، اللہ اللہ. نبیوں کا سردار بھی بنایا ہے، اور ہم جیسے گناہگار امتیوں کا غمخوار بھی بنایا ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. تو آپ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اب ذرا غور فرمائیں، طہارت سے لے کر وضو سے لے کر اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور کیفیت وہ بن جائے گویا کہ نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ صرف صحبت اولیاء سے ممکن ہے. سب سے بڑے اللہ کے دوست کون تھے؟ انبیاء. اور پھر کون تھے؟ جو نبی کی صحبت والے تھے. اللہ. بے شک. پھر کون تھے جنہیں نبی نے اپنی اہل بیت قرار دی. تو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اسی آیت کا جو تفسیری حسن ہے وہ اللہ کے ایک اور فرمان میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ایک دوستیاں اور رشتہ داریاں تمہاری ہیں. اللہ فرماتا ہے جن کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، جن کو میں ان لوگوں کی لسٹ میں رکھ رہا ہوں جو اللہ والے ہیں، ان کی دوستی سے بڑی دوستی کائنات میں کوئی نہیں. آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے اس دوستی کے ساتھ جڑنے کا موقع دیا. مرشد نمائندہ ہوتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب مرشد کے روپ میں شریعت کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں، طریقت کی منزلیں بھی طے رہی ہوں، اللہ اللہ حقیقت کا نور بھی مل رہا ہو اللہ اور معرفت الہیہ کا جلوہ بھی مل رہا ہو، تو پھر آپ ہی وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 72 فرقے جہنمی ہیں اور صرف ایک جماعت ایسی ہے جو میری ذات سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا وہی جنتی گروہ ہے، وہی جنتی جماعت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر علی کا درجہ اہل بیت میں ہے تو پھر یہ بات بھی تو آپ کو سمجھنی پڑے گی نا کہ علی صحابی بھی تو ہیں۔ اگر حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو اصحاب رسول میں بھی شامل ہیں۔ ہمارا دین گھومتا ہے نبی کے گرد، اور ہمارا دین گھومتا ہے خلفائے راشدین کے دائرے میں، اور ہمارا دین عشرہ مبشرہ سے لے کر فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لے آئے، جن لوگوں کو اسلام نصیب ہوا، ان جیسا فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہر صحابی رسول جنتی ہے، لیکن علی جنت بانٹنے والوں میں، اللہ اللہ حسن حسین جنت بانٹنے والوں میں، سبحان عثمان غنی جنت بانٹنے والوں میں، عمر فاروق جنت بانٹنے والوں میں، ابو بکر صدیق جنت بانٹنے والوں میں۔ اللہ 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 سبحان اللہ تو ماشاءاللہ یہ جو نظام طریقت ہے، یہ پیر مریدی کا جو نظام ہے، اس میں جو عاجزی، انکساری، محبت، پیار، چاہت آپ کے دل میں مرشد کے لیے پیدا ہوتی ہے، اس کے جواب میں مرشد آپ کے اندر حضوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے یہ فرمایا کہ مرشد کامل کی پہچان یہی ہے کہ وہ طالب حق کا ہاتھ پکڑے، اسے مدینے والے تک لے جائے۔ اللہ اس آستانے کو اللہ آباد رکھے، آمین حاج صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین اور آپ سب سے گزارش ہے، کبھی کبھی اچھا پھر پورے عمل میں آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی معراج ہے۔ سبحان اللہ دیکھیں جو حضور کی معراج ہے وہ کیا تھی؟ اللہ کو دیکھنا، اور اللہ کا براہ راست سامنے بٹھا کر نبی کو دیکھنا۔ اللہ 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 سبحان اللہ تو یہ جو دیکھنے کا عمل ہے، اگر آپ سب حضرات ہاتھ کے چکر میں پڑنے کی بجائے دل کے چکر میں پڑ جائیں، واہ واہ سبحان اس دوران آپ ذرا احتیاط بھی کریں، کیونکہ خواجہ صاحب کو خاصی تکلیف کی ہے، تو آپ بس دیدار کر لیا کریں۔ سبحان اللہ ابھی حضرت سلطان باہو کا پیغام آپ نے سنا ہے، مرشد دا دیدار یا حضرت باہو، سبحان اللہ میں نے لاکھ کروڑا حجر، اور اگر ایک لمحے کے لیے میں آپ کو غار میں لے چلوں، سانپ ڈس رہا تھا، اللہ اللہ صدیق اکبر نے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا، اللہ 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 نبی کو دیکھتے رہے۔ آئے نبی کو دیکھنا اس سانپ کی بھی معراج تھی جو ڈس رہا تھا، وہ اس لیے ڈس نہیں رہا تھا کہ وہ عادت سے مجبور تھا، وہ بے بس تھا، صدیوں سے نبی کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی کیفیت کو بھی میاں محمد بخش صاحب نے بیان کیا ہے، آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارہ، مالی یعنی صدیق اکبر اج باغ ویکھن نہیں دینا یعنی دیدار مصطفیٰ، آئیاں جدوں بہارا۔ تو ماشاءاللہ آپ سب اہل محبت لوگ ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے سبحان اللہ کہ آپ کا ہاتھ کسی اللہ والے نے پکڑ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس دور میں طریقت کے عنوان پر جس طرح پاکیزہ
زندگی اور بندگی کے انداز آپ کو ملے ہیں، آپ کو اکیلے میں بھی بیٹھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے وجود سے آپ کے مرشد کا جلوہ لوگوں کو نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ہے ہم سب کی اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ آمین عادت بنا لیں، آپ کی گلی کا، آپ کے محلے کا، آپ کے علاقے کا، آپ کی برادری کا بہت چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پوشی ضرور کرے۔ بڑوں کی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں، میں ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کسی کی تیمارداری کرتے ہیں اور تیمارداری کرتے ہوئے اسے مایوس نہیں کرتے، بلکہ اس کو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر نظر آتی ہے، تو اس شخص کے دل سے جب آپ کسی کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کے دل سے جو خوشی کی وجہ سے ایک دعا نکلتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کرسی کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم آمین برحمتک نستغیث۔ آج کی دعا میں 5 کروڑ درود پاک میں شامل کر رہا ہوں، اللہ اکبر اور اس کے ایصال ثواب کو خواجہ صاحب کی صحت کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ دعا کریں سب لوگ، اللہ پاک جو شافی الامراض ہے، جو دافع البلیات ہے، اللہ جو حل المشکلات ہے، جو قاضی الحاجات ہے، یا مسبب الاسباب ہے، اور جو رافع الدرجات ہے، اور جو منزل البرکات ہے، اور جو امان الخائفین ہے، اور دلیل المتحیرین ہے، جو رب العالمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو غفور رحیم ہے، اللہ پاک اپنی ان ساری شانوں اور صفتوں کا صدقہ اور واسطہ، اور کملی والے کی کالی کملی کا واسطہ، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، خاص کر خواجہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین اور مجھے بھی آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم تندرست ہیں، اور واقعی ہم تندرست ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر نور بن کر ہمیں بیمار نہیں رہنے دیتا۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ سب دوستوں کا جڑنا، ملنا، آنا جانا، دیدار مرشد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی تمام وہ امور جو بڑی امید لے کر آپ اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ والوں کی وجہ سے اللہ بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ آمین آپ جو حج لے کے ہیں اللہ پاک سب پوری فرمائے۔ آمین صلی اللہ تعالی اجمعین محمد